کھول لیا. اچھا یہاں ابتدائی باتیں ہیں نا علم الصرف کی. علم الصرف کی تعریف ہے، علم الصرف کا موضوع ہے اور علم الصرف کی غرض و غایہ ہے. آج یہ پڑھیں گے. دیکھو علم الصرف کی تعریف کیا ہے. علم الصرف کی تعریف یہ ہے کہ ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعہ ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ وہ معلوم، تو اس کو علم الصرف وہ کہا جائے گا. ایسے اصول کو مثال کے طور پر ضربہ ہے نا، ضربہ سے ہم یضرب کیسے بنائیں گے، یضرب سے ہم اضرب کیسے بنائیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ علم الصرف میں وہ اصول اور قواعد جن کے ذریعے کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو. مثال ماضی کا ایک صیغہ ہے جیسے ضربہ، فعلا، اس سے ہم حال اور استقبال کا صیغہ کیسے بنائیں گے، یضربو کیسے بنائیں گے، یفعلو کیسے بنائیں گے. پھر اس سے ہم امر کا صیغہ کیسے بنائیں گے جو کہ اضرب ہے وغیرہ وغیرہ. سمجھ آ رہی میری بات ہے. تو یہ علم الصرف کی تعریف ہے. موضوع، علم الصرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، صیغہ کے اعتبار سے وہ کلمہ ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر صیغہ کے اعتبار سے صیغہ کسے کہا جاتا ہے نا، یعنی صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے وہ حاصل ہوتی ہے. مثلا جیسے ضربہ، ضربہ. اب دیکھو یہ ایک شکل ہے جو حروف اور حرکات، حروف اس میں دال بھی ہے، را بھی ہے، با بھی ہے، اور سکنات میں کہ ضاد پر بھی زبر، را پر بھی زبر، با پر بھی وہ زبر ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، کلمہ، صیغہ. تو علم الصرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے وہ کلمہ. سمجھ آ گیا؟ اچھا غرض و غایہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد آپ کو بتا رہے ہیں. صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کی غلطی سے بچانا ہے. یعنی جب آپ صیغہ بناؤ گے، ضربہ سے یضرب بناؤ گے یا یضرب سے اضرب بناؤ گے یا اس میں فاعل بناؤ گے، تو اس میں تبدیلی جب آپ کرتے ہو نا تو اس تبدیلی سے آپ کیسے بچو گے. یہی اس کا مقصد ہے علم الصرف کو یاد کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے. وجہ تسمیہ، یہ کہتے ہیں کہ علم الصرف کو علم الصرف کیوں کہا جاتا ہے، یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ علم الصرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پیرنا ہے. یعنی صرف کا لغوی معنی کیا ہے، پیرنا ہے. اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کی جاتے ہیں، اس لیے اس کو علم الصرف وہ کہتے ہیں. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ علم الصرف کا نام علم الصرف کیوں ہے یا علم الصرف کو علم الصرف کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ صرف کا معنی ہے پیرنا. اور چونکہ اس علم میں بھی علم الصرف میں ایک صیغہ کو پیر کر دوسرے صیغہ وہ بنایا جاتا ہے، تو لہذا اس میں یہ چیز ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی اس کو علم الصرف وہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اب یہ سوالات تو پھر میں آپ سے سوالات کروں گا، یہ آپ خود حل کریں. اب آ جائے سبق نمبر 2 پر. کلمہ اور اس کی مختلف وہ تقسیمات ہیں. کلمہ اور اس کے مختلف تقسیمات ہیں. دیکھو ہر کلمہ کسے کہا جاتا ہے، ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہا جائے. جیسے رجل، طفل وغیرہ، یعنی جس لفظ کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہو نا اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. مثال آپ کا نام، میرا نام، یا جیسے رجل ہے، طفل ہے، ہر چیز کا جو معنی بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، کلمہ کہا. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. سہ اقسام، یہ سہ اقسام یہ فارسی کا لفظ ہے. سہ مطلب 3 قسمیں. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. ہم نے اس میں پڑھا بھی تھا نحو میں بھی. اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اس کو سہ اقسام کہتے ہیں. کیا قسم کہتے ہیں؟ سہ اقسام وہ کہتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سہ اقسام کسے کہتے ہیں تو وہ یہ ہے. اس کے بعد ہے شش اقسام، 6 قسمیں. شش فارسی کا لفظ ہے. اس کو بعد ہم تفصیلات سے پڑھیں گے بھی، پہلے ہم اس کو اجمالاً پڑھ لیتے ہیں. شش اقسام یعنی کلمہ کی 6 قسمیں ہیں. دیکھو ثلاثی مجرد، یعنی جو ایک ایسا فعل ہوگا یا اسم ہوگا جن میں 3 حروف اصلی ہوں گے. ثلاثی مزید بھی ایسا اسم یا فعل جس میں 3 اصلی حروف پر کچھ زائد بھی ہوگا، اس کو ثلاثی مزید بھی. رباعی مجرد یعنی 4 حرف اصلی جس میں ہوگا. رباعی مزید بھی جس میں 4 حرف اصلی سے زائد ہوگا. خماسی مجرد یعنی 5 حروف اصلی جس میں ہوں گے. خماسی مزید بھی یعنی 5 ایسے جس پر زیادتی کی گئی حروف اصلیہ پر. اور مزید بھی ان کو شش اقسام بھی کہا جاتا ہے. یعنی 6 قسمیں کہا جاتا ہے.
سمجھ آ گئی میری بات؟ اب ہفت اقسام کون سے ہیں؟ تو ہفت اقسام، ہفت کہتے ہیں فارسی کا لفظ 7 کو کہا جاتا ہے، اور 7 اقسام۔ تو کلمہ کے 7 قسمیں ہیں، مثال کے طور پر صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو، ان کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے ایک ایک کو۔ ہم پہلے پڑھیں گے صحیح اقسام، کلمہ کی 3 قسمیں، اس کے بعد کلمہ کی دوسری تقسیمات جو ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، خماسی مجرد اور خماسی مزید فیہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہفت اقسام یہ پڑھیں گے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے۔ یہ جب اس دفعہ ہوا تھا نا وہ لیکچرشپ کا جو انٹرویو ہوا تھا، اس نے مجھ سے یہی 2 سوالات یہاں سے بھی کیے تھے کہ اسم مبالغہ کی تعریف کرے اور اس طرح اسم تفضیل کی تعریف کرے، اور ایک اور سوال بھی تھا وہ مجھ سے خود یہاں سے ان سے پوچھے، تو یہ سے بھی سوالات جو ہے نا وہ پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج یہاں تک کافی ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے صحیح اقسام کا بیان اور علم نحو یہ ساتھ دونوں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔